انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کریم کس مہینے میں نازل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرا قرآن آیا تو رمضان کو بھی مبارک بنا دیا۔ انزل فیہ القرآن، اللہ کریم رمضان میں قرآن آیا۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ مل کے بولو، سال کے کتنے مہینے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، 12 مہینے ہیں۔ تو 12 مہینوں میں سارے مہینوں کا نام ذہن میں رکھو: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ یہ 12 مہینوں میں ایک ہی مہینے کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی مہینوں کا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا باقی مہینوں میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا باقی مہینوں میں قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا باقی مہینوں میں دین نہیں ہے؟ کیا محرم کی عظمت بھول گئے؟ شعبان کی عظمت بھول گئے؟ رجب المرجب کی عظمت بھول گئے؟ ذوالحجہ بھول گئے؟ سارے مہینوں کی عظمت اپنی جگہ، لیکن میرے اللہ نے مبارک کتاب کی وجہ سے 12 مہینوں میں صرف رمضان کا قرآن میں نام لے لیا ہے کہ اگر باقی مہینوں میں قرآن نہیں آیا تو یہ اتنا بڑا مقام ان کو نہیں حاصل ہوتا، اور اس مہینے میں قرآن آ گیا، اس لیے اس مہینے کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے! آپ لوگ نفل پڑھیں گے تو اللہ رمضان میں فرض بنا دے گا، آپ لوگ فرض پڑھیں گے تو اللہ رمضان میں 70 فرضوں میں بدل دے گا۔ اولہ رحمت، پہلے سے رحمت شروع ہو گئی۔ اوسطہ مغفرت، ثانی مغفرت بن گیا۔ آخرہ عتق من النار، تینوں عشرے مہینے کے اور تینوں عشرے قرآن کے۔ قرآن کے بھی 30 پارے، پہلا 10 عشرہ، دوسرا 10 پاروں کا عشرہ، تیسرا 10 پاروں کا عشرہ۔ رمضان کے بھی 3 عشرے: من صام رمضان، من قام رمضان، من اعتکف رمضان۔ اللہ اکبر! تینوں عشروں کے ساتھ اشارہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے قرآن؟ اچھا، اتنی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ نے صرف نازل نہیں کیا بلکہ پڑھ کے بھی سنایا ہے۔ تورات کو پڑھا نہیں ہے، نبی گئے تو تورات بھی گئی۔ زبور کو پڑھا نہیں ہے، نبی چلے گئے، زبور کتاب بھی چلی گئی۔ انجیل کو میرے اللہ نے پڑھا نہیں ہے، کتابیں ہیں لیکن کلام نہیں ہے۔ اور قرآن کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اس لیے نبی تو دنیا سے چلے گئے لیکن قرآن پھر بھی موجود ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے؟ اتنی بہترین بیان ہوئے ماشاءاللہ۔ ایک ایک گناہ یاد کر کے آپ لوگوں کی رہنمائی کی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ پھر بھی ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اگر تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر علماء کیا کریں؟ اللہ ان علماء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ کس کو دیکھنا؟ کعبے کو۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اور قرآن والے علماء کو دیکھنا بھی۔ کر لو دیدار انشاءاللہ۔
شاید یہ رات پھر ملے نہ ملے۔ آپ کا اتنا بڑا ماحول، بڑا معاشرہ، بڑا محلہ، پچھلے رمضان میں کچھ شریک ہوں کہ اس رمضان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے اس طرح، کیا پتا ہے اندر رمضان میں ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ اللہ ایمان کی زندگی دے، ایمان کے خاتمہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الی الکعبہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا اتنا بڑا ثواب ہے، صرف دیکھنے پہ اللہ 20 رحمتیں عطا فرما دیتے۔ یہ عبادت ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب پہلی نظر پڑے گی جو بھی دعا کرو اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی بابرکت جگہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اس لیے کہ وہاں قرآن اترا ہے، اللہ نے اس جگہ کو بھی قرآن کی وجہ سے مبارک بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا تمہارا کام ہے، عبادت بنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اتنی عظیم کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ کیا، میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اگلا جملہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اللہ اس قرآن کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں۔ آج تورات آپ کو نہیں ملے گی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ زبور آپ کو نہیں ملے گی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ انجیل آپ کو نہیں ملے گی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ ان کی ذمہ داری نگرانی ان کے علماء پہ رکھی تھی، جبکہ قرآن کی ذمہ داری علماء پہ نہیں رکھی، رب نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس لیے وہ آدمی چلے گئے، کتابیں چلی گئیں، اللہ باقی، اللہ کا قرآن باقی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن، استاد قرآن کے ساتھ بن جائے اور شاگرد بنے وہ بھی قرآن کے ساتھ بن جائے۔ یعنی سکھانے والا بھی بہتر ہے، سیکھنے والا بھی بہتر ہے۔ دنیا کا ہر کام سیکھ کے ہوتا ہے، گاڑیوں کا کام بھی سیکھتے ہو، ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے۔ ہر کام ڈاکٹری، ماسٹری، انجینئرنگ اور ساری چیزوں کو سیکھ سکھا کے معاشرے میں وجود آتا ہے چیزوں کا۔ اور جب دین ہے تو یہ بھی سیکھنے سکھانے سے۔ اللہ نے سکھایا جبریل کو، جبریل نے سکھایا محمد پاک کو، محمد پاک نے سکھایا اپنے صحابہ یاروں کو، یاروں نے سکھایا تابعین کو، تبع تابعین کو، علماء کو۔ آج بھی الحمدللہ سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں، اور یہ علماء جب تک موجود ہیں، یہ قرآن کی خدمت والے موجود ہیں، انشاءاللہ کھاؤ پیو اور رہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان علماء نے ذمہ داری چھوڑ دی تو پھر اپنی فکر ضرور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے نے استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھا؟ سارے مل کے بولو کیا پڑھا؟ اللہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے، آج رات ان کی مغفرت فرما، مل کے کہو آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاد کے سامنے بچے نے بیٹھ کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چونکہ استاد نے